بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، راشد یعقوب خان ایکسپلور کشمیر کے ساتھ حاضر ہے۔ آج بات کریں گے آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی اور نئی جو حکومت بنی ہے کیا وہاں آنے جا رہا ہے اور کیا وہ حکومت چل پائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کی۔ مقبوضہ کشمیر میں جس طریقے سے ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے، وہاں کی عریت قیادت نظر بند ہے اور نوجوان جو جذبے کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے، اور پاکستان میں جو افراتفری ہے اس کے جو اثرات ہیں مقبوضہ کشمیر میں وہ کیا پڑتے ہیں۔ راجہ فاروق حیدر خان جو سابق وزیر آزاد کشمیر ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راجہ صاحب آپ کو خوش آمدید۔ اور ہم سب سے پہلے مقبوضہ کشمیر کی بات کر لیتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے جو حالات ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان میں افراتفری کا ماحول ہوتا ہے وہاں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اثرات کیا پڑتے ہیں؟ جی شکریہ آپ کا۔ ایک تو میں پی ٹی وی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جب سے قائم ہے اس نے جو کشمیر کے حوالے سے جو کام کیا ہے وہ تاریخ ساز ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اس کار خیر کی جزا دے، اور انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ پی ٹی وی اس کو سلسلے کو آگے جاری رکھے گا۔ اب آپ نے جو میرے سے سوال پوچھا وہ یہ ہے، کشمیر میں اس کو دو تین طرح کی صورت ہے۔ ایک تو آن گوئنگ جو وہاں پر آزادی کی جدوجہد ہے، جی، جس کو ہندوستان جو ہے بظور طاقت جو ہے نا وہ اس کو سپریس کرنا چاہتا ہے۔ یہ فیک انکاؤنٹرز کے اندر جو ہے وہ نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے، گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، پھر اس جھوٹی اطلاعات پر لوگوں کو ڈرانے کے لیے لوگوں کے گھروں کو جو ہے نا وہ ڈائنامائٹ لگا کے اڑا دیا جاتا ہے۔ جی، تو اس طرح کے وہ میں جو ہندوستان کام کرتا رہتا ہے، لیکن ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہوا۔ ٹھیک، ایک تو یہ ابھی سلسلہ جاری ہے کشمیر کے اندر۔ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ایک حد بندی کمیشن ہے جو ہندوستان کا جو ڈیلیمیٹیشن کرتا ہے اسمبلی کی نشستوں کی، ٹھیک، انہوں نے یہ کیا کہ چونکہ صوبہ جموں کا جو ہے پرانا جو صوبہ جموں ہے اس میں لداخ بھی شامل تھا، وہ تو ویلی کے اندر تھا لداخ، تو باقی جو حصہ ہے اس کا اس میں یہ ہے کہ اس کا رقبہ زیادہ تھا، تو انہوں نے یہ کیا کہ آبادی کو چھوڑ کر جو ہے نا ایریا کے بنیاد پر سیٹوں کی تقسیم کی اور ویلی کی سیٹیں کم کر کے جموں کو دیا۔ اب جموں کے اور ویلی کے لوگوں کو لڑانا شروع کر دیا۔ وہ اس کو ایک ہندو مسلم جو ہے وہ کویسچن بنانا چاہتے ہیں، جو نہیں ہوگا کشمیر کے اندر ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس حساب سے اس نے جو ہے نا وہ اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ جو یہ پلان ہے یہ وہ بین ہی ہے جو اسرائیل جو ہے وہ مغربی اردن پہ کرتا ہے کہ ڈیموگرافی کو چینج کرے۔ ابھی ایک علاقہ ہے اننت ناگ جہاں پر اننت ناگ یاترا بھی ہوتی ہے، یہ نارتھ کشمیر کا ایسا ہے، اور یہاں پر بڑا سٹرانگ جو ہے نا اینٹی انڈیا ایلیمنٹ یہاں پر جو ہے نا وہ ہے، پرو پاکستانی ایلیمنٹ وہاں پر موجود ہے اس کے اندر۔ اس کو انہوں نے کاٹ کے وادی سے جو ہے نا وہ انہوں نے اس کو پنچھ رجوری میں جو ہے نا مرج کر دیا اس کو، تاکہ اس کی جو ہے وہ کم ہو سکے جو ایک موومنٹ ہے نا سٹرانگ قسم کی کشمیر کے اندر اینٹی انڈیا۔ تو اس طرح کی اس نے یہ بھی کارروائی کی، اس طرح کی کارروائیاں کرتا ہے وہ۔ ایک تو یہ صورتحال۔ اب اگر اسی پر اگر کرنا ہے تو پھر راجستھان اور جو ہے نا کرناٹک والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی جو ہے پھر رقبے کی بنیاد پر دی جائے، کہ اتر پردیش کو کیوں دیا جاتا ہے، ان کے ایریا بڑا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لیکن وہ ایک خاص مقصد ہے اتر پردیش کے اندر جو ہے نا اس کی ڈومیننس قائم رکھنے کے لیے بی جے پی کو۔ تو یہ دو عملی کا نظام ہے ادھر ہندوستان کے اندر جو وہ کر رہا ہے کشمیر کے اندر۔ ٹھیک، ایک تو یہ بڑا سیریس ایشو ہے۔ زرداری اپنے بلاول صاحب نے قرارداد بھی پیش کی، میں ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، انہوں نے اس کو مسترد کیا، یہ جو ڈیلیمیٹیشن کا قانون ہے اس کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے درست کیا۔ انہوں نے خط بھی لکھا ہے یو این سیکورٹی کونسل کو، اس حوالے سے پاکستان کو ایک زوردار طریقے کے ساتھ جو ہے نا وہاں پر آواز بلند کرنی چاہیے۔ صحیح ہے، پھر ابھی انہوں نے یہ کیا کہ یاسر ملک صاحب جو حریت کے جو ہے ایک نمایاں لیڈروں میں سے ایک ہے، ان کے خلاف کیس چلا رہے ہیں، اور وہ ان کا پہلے یہ تھا کہ یہ جو پچھلا الیکشن ہوا تھا اس سے پہلے اس کو پھانسی دینی ہے تاکہ اس کو جو ہے نا وہ بی جے پی کو ووٹ ملے۔ اس سے پہلے بھی آپ اندازہ کیجئے انڈین سپریم کورٹ کا جب افضل گرو صاحب کو پھانسی کا انہوں نے وہ حکم جاری کیا، فیصلہ دیا، تو کہا کہ بظاہر کوئی براہ راست تعلق اس کا نہیں آتا افضل گرو کا، لیکن ہندوستان کے عوام کے اجتماعی ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے اس کو پھانسی دینی ہے۔ تو وہ یہی کام جو ہے وہ یاسر ملک صاحب کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ جھوٹے کیس آئی این اے کے تحت بنائے کہ جی ان کو منی لانڈرنگ ہوئی، اس طرح ہوا، وہ کر رہے ہیں۔ تو ہماری میں کل بھی میری بات ہو رہی تھی، وہ بعض حضرات کشمیر کے اندر میں بھی ہوئی ہے، ان کی یہی تھی کہ جی آپ لوگ آواز بلند کریں، آپ لوگ آزاد ہیں، ہم لوگ محکوم ہیں، آئرن کرٹن کے اندر ہے سارا ریاست جموں کشمیر، ٹیلی فون پر نہیں ان پر پہرے ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر بھی پابندیاں لگا دیتے ہیں، یعنی کہ ہر طرح سے کہ کشمیری کی آواز جو ہے وہ لکھن پور کے بارڈر جو ہے جو کشمیر کا اور انڈیا کے سے باہر نہ جائے۔ اب یہ جو صورتحال ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں
ایک تو پی ٹی وی کو اور نمایاں رول ادا کرنا چاہیے اس میں، آلریڈی پاکستان کو دونوں کو، تاکہ کشمیر کے لوگوں کو جو ہے نا یہ احساس ہو سکے ہے بھی ان کو کہ مملکت پاکستان، پاکستان کے 22 کروڑ عوام، پاکستان کے ادارے ان کے پیچھے کھڑے، ان کو اس سے تقویت پہنچتی ہے۔ تو یہ اس کا صورت حال ہے۔ ایک تو میں نے آپ سے کہا کہ جو آن گوئنگ اسٹرگل ہے، ساتھ جو وہ اگلا جو الیکشن آنے والا ہے اس کے اندر جو ہے، بلکہ جو پرو انڈیا ہے نا پولیٹیکل پارٹیز اس میں مسلمانوں کے اندر، انہوں نے بھی اس کو مسترد کیا اس ڈیلیمیٹیشن کے قانون کو۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ جو دوسرا یہ تھا، تیسرا کہ جو یاسین ملک صاحب والا کیس ہے، اب اسی طرح میں ہمارے بے شمار مسرت عالم صاحب ہیں، شبیر شاہ صاحب ہیں، دیگر لوگ ہیں، وہ بھی اسی کیس کے ساتھ جیل میں رکھے ہوئے ہیں، ان کو جوڑا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ ان سب کو، ایک نہیں ہے، ان سب کو اکٹھا رکھا ہوا ہے، ان کے خلاف مختلف تحت مقدمات کے تحت جو ہے نا وہ ان کو قائم کیا۔ 124A کے تحت سیڈیشن کا جو اس میں صاحب ہوتا ہے، تو وہ فی الحال انڈین سپریم کورٹ نے اس کو معطل کیا ہوا ہے۔ ان کے لیے نہیں کیا، پورے ہندوستان کے لیے کیا کہ یہ انگریز کا بنایا ہوا قانون ہے، تو اس کے تحت جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا وہ انہوں نے فی الحال معطل کیا۔ لیکن باقی جو اینٹی ٹیررزم کے تحت ان کے جو قوانین جو ہے، جو ڈریکونین لاز خاص طور پہ جو کشمیر کے اندر بنائے ہوئے، اس کے تحت وہ یاسین ملک کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ یاسین ملک صاحب نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی کہ نان وائلنٹ جو ہے موومنٹ چلائی جائے کشمیر کے اندر، پرامن۔ اب اس سے جو ہے نا وہ امریکہ اور یورپ میں اس کو پذیرائی مل رہی تھی اس بات کو۔ اب ہندوستان کے لیے کمزوری ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو جمہوریت پسند ملکوں کے اندر، وہ ہے ہی یورپ اور امریکہ کے اندر ہے، باقی تو بدقسمتی نہیں ہے، وہاں تک جب بات پہنچتی ہے تو وہ اس کو کوشش کرتا ہے اس کو دبایا جائے۔ تو یہ اس کے لیے یاسین ملک کا فزیکلی اس کو ریموو کرنا جو ہے نا وہ ہندوستان اپنے لیے ایک سمجھتا ہے کہ یہ میرے پاس ایک ہتھیار ہے کہ یاسین ملک کو فزیکلی ریموو کر کے اس آواز کو بلند کیا جائے۔ لیکن اس یاسین ملک صاحب کے حوالے سے اس کیس کو عدالت میں بھی لے جائے، یہ ایسا ہے کہ عالمی عدالت میں تو حکومت پاکستان لے جا سکتی ہے اس کو، مطلب کوئی پرائیویٹ پارٹی، البتہ وہ جو کرمنل جو ہے وہ کورٹ ہے، انٹرنیشنل کورٹ ہے، ادھر جایا جا سکتا ہے۔ میں رات کو بھی اب بات کروں گا اپنے جو ہمارے لائرز ہیں یورپ کے اندر ہے، برطانیہ کے اندر، کہ وہ کسی طریقے کے ساتھ جو ہے نا اس معاملے کو ادھر جائے، اس میں جی جا سکتے۔ اس میں میں تو کو رکھتا ہوں کہ نوجوان ہمارے وزیر خارجہ اور شہباز شریف صاحب دونوں سے تو باقی جتنی پی ڈی ایم ہے اور پیپلز پارٹی ہے کہ وہ اس پر ایک موقف جو کہ پاکستان میں اس وقت پولرائزیشن ہے اور بہت سارے مسائل ہیں، لیکن اس کے اندر کشمیر کو بھولنا نہیں ہے۔ ہندوستان اسی کا اس وقت فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ اس نے رکھا ہوا کہ جو پاکستان کو کوئی مشکلات ہو تو وہ جو ہے نا یہ آگے بڑھتا ہے۔ مثلا ہماری ہے مشکلات ہیں، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے نا وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ بالکل صحیح، لیکن اس افراتفری کا جس طریقہ سے آپ فرما رہے ہیں کہ ہندوستان فائدہ سکتا ہے، لیکن مقبوضہ کشمیر میں بھی تو اثرات پڑتے ہیں، جو تکمیل پاکستان کی وہ جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس طرح کا ماحول دیکھ کے تو وہ افسردہ تو ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا ہماری کشمیری کی کیا خواہش، کیا لائن کے اس طرف یا اس طرف ایک مضبوط مستحکم پاکستان، اقتصادی طور پر، سیاسی طور پر اور فوجی طور پر، یہی پھر ہماری جو ہے نا وہ نمائندگی کر سکتا ہے دنیا میں اور ہندوستان کو آگے کھڑا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان نے کوئی کمزوری تو نہیں دکھائی، لیکن اب ہندوستان دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے، اس کا کلاؤڈ بن گیا ہوا باہر۔ مغرب کے اس کے اندر جو ہے تجارتی مفادات ہیں، وہ جو ہیں انٹرنیشنل جو یہ کمپنیز جو ہے یہ جو ہوتی ہیں، ان کے وہاں پر ملٹی نیشنل جو کمپنی، ان کے وہاں پر جو اقتصادی انٹرسٹ ہے اس کے اندر ہندوستان کے اندر، ہندوستان کے وہاں پر ہے، ہندوستان کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں، امیر لوگ، وہ وہاں پر جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے نا وہ کمپنیز کو خرید رہے ہیں۔ تو یہاں جب مسئلہ بن جاتا ہے تو اس سے جو ہے نا وہ کشمیریوں کو بڑا تکلیف پہنچتی ہے۔ بات کل بھی میری بات ہو رہی تھی بعض حضرات کے ساتھ فون پر، وہ یہی بات کہہ رہے تھے کہ خدا کے واسطے سب سے اپیل کریں کہ بیٹھے، سر جوڑ کر بیٹھے، پاکستان کو اس مشکلات سے باہر نکالیں۔ ہم تو ہر وقت یہ دعا کرتے ہیں، واللہ میں قسم آپ کو اٹھا کر کہتا ہوں، جو رات کو آتا ہے نا کہ ہمارا آج 1 کروڑ یا 2 کروڑ ڈالر کم ہو گئے، مجھے پریشانی ہو جاتی ہے اپنے ریزروز کے اندر۔ ہم تو پاکستان، مضبوط پاکستانی کشمیریوں کی بقا کا ضامن ہے، وہی اس کا وکیل ہو سکتا ہے، ہمارا اور تو ہے کوئی نہیں پاکستان کے بغیر۔ بالکل صحیح بات ہے، لیکن صاحب آپ پہ کشمیریوں کی نظریں بھی ہیں، ایک تو ہوتی ہے کہ کل جماعتی کانفرنسز بلائی جاتی ہیں، تقاریر ہوتی ہیں، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی سربراہی میں کوئی ایسی حکمت عملی اپنائی جائے کہ دنیا کو متوجہ کرنے کے لیے کوئی طریقہ بنایا جائے؟ ایسا آزاد کشمیر میں ابھی بھی ایک اللہ کا فضل ہے کہ اتنی پولرائزیشن نہیں ہے، لوگ اکٹھے بیٹھتے، مختلف لوگ جماعتیں لوگ ہوتے، لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ میں نے کل کے بعد مجھے پریشانی تھی یاسین ملک صاحب کے حوالے سے،
تو میں انشاءاللہ یہاں ہی اسلام آباد آیا ہوں تو میں سب سے ملوں گا کہ ہم بیٹھ کر کوئی اس کا لائحہ عمل تیار کریں. اور پھر یہ ہے کہ میرا یہ پروگرام ہے جلدی کہ میں باہر جاؤں, ٹھیک ہے, برطانیہ میں, امریکہ میں, یورپ میں, بلجیم وغیرہ میں, اور پھر ہم اپنے ہمارے جو بڑے اچھے لائرز ہیں ہمارے کشمیری اوریجن کے, ان لوگوں کو اکٹھا کر کے تو ہم کوئی اس ملک عدالت میں مودی کے خلاف کوئی کیس بنا سکتے ہیں جینوسائیڈ کا. ٹھیک ہے جی, صحیح ہے. بات یہ ہے کہ کشمیر وار زون ہے, وہ جی, وہاں پر جو ہے نا یہ دیکھنا پڑے گا کہ جنیوا کنونشن کا اطلاق, یہ بہت ساری باتیں جو ہے نا کہ وار زون کے اندر کے جو دیکھیں نا ایکسیسو فورس نہیں استعمال کر سکتے. میں برطانیہ میں تھا, ٹھیک, یہ جب پلوامہ کا واقعہ ہوا تو مودی نے بیان دیا کہ میں نے انڈین فورسز کو کہا کہ بلا روک ٹوک آپ جو ہے نا بندوں کو مار دیں جس پر آپ کو شک ہو. تو ایک کنزرویٹو پارٹی کے ایم پی سے انہوں نے کہا نہیں میں تمہاری بات نہیں مانتا. میں نے کہا میں نے بی بی سی سے دیکھا تو تم چیک کر لو. شام کو میں اس کے بعد ملا تو اس نے کہا تم ٹھیک کہتے تھے, یہ ظلم ہے یہ کہ اس طرح ایک وزیر اعظم جو ہے وہ حکم جاری کرتا ہے. ان کے لیے کشمیریوں کو مارنا کوئی مطلب امر مانے نہیں ہے اور کوئی اس میں پرابلم نہیں. آپ نے دیکھے ہوں گے, تصویریں بھی دیکھی ہیں کیا کچھ ہوتا کیا نہیں ہوتا. بدقسمتی کے ساتھ یہ جب 9 ہوا, یہ جو 5 اگست کا ہوا, تو کشمیر ایک دفعہ کشمیری کی جدوجہد سے, یہ میں آپ کو اس کا کسی کا حکومت کا کسی کا کوئی نہیں ہے, یہ کشمیر کی اپنی جدوجہد تھی ادھر اور ڈائسپورا کے اندر. یہ مسئلہ جو ہے دنیا میں آنا شروع ہوا. میں خود بھی گیا تھا باہر تو اسے اندازہ ہوا, اس کووڈ آ گیا اوپر سے, تو جتنی وہ ایکٹیویٹی تھی نا وہ جو ہے وہ کم بند ہو گئی, اس کو پتہ نہیں لگی. ابھی میری بیرسٹر سلطان محمود صاحب سے بات ہوئی تھی, میں باقی حضرات سے بات کروں گا. ہمارا یہ ہے کہ لنڈن میں یا برسلز کے اندر ایک انٹرنیشنل کشمیر کانفرنس فوری طلب بنایا جائے, اس کے اندر ایمیننٹ لوگ ہوں جو میٹر کرتے باہر کی دنیا میں. ہم تو آتے جاتے ہیں نا, کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. اس میں یہ تھا مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ یہ ایک پلیبسسائٹ ایڈوائزر ہونا چاہیے. اب میں نے کہا بھائی پلیبسسائٹ ایڈوائزر ہو, اس کا دنیا میں اسٹیچر ضروری نہیں کوئی کشمیری اوریجن کا آدمی. مسئلہ ہمارا یہ تھا کہ کوئی فینان کوئی ٹائپ کا قسم کا آدمی جس کی دنیا بات سنے. تو یہ باتیں حکومت پاکستان سے بیٹھ کر کرنی ہے. میں نے بلاول صاحب سے ملنا بھی ہے, شہباز شریف صاحب سے ملنا ہے, ان کی جو وزیر مملکت خارجہ ان سے بھی ملنا ہے, ان سے ڈسکشن کرنی ہے کہ اس لیے کہ کچھ باتیں ہوئی تھی پچھلی حکومت میں جو ہم نے وے فارورڈ بنایا تھا وزارت خارجہ کے اندر, لیکن بدقسمتی سے اس میں عمل درآمد نہ ہو پایا. اثر نو اس کو جو ہے وہ شروع کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل صحیح ہے, اللہ کرے کہ آپ اپنے مشن میں کامیاب ہوں. اور آ جاتے ہیں آزاد کشمیر کے حوالے سے. آزاد کشمیر میں نئی حکومت بنی ہے, کہا یہ جاتا ہے کہ چونکہ جو وزیر اعظم بنے ہیں وہ چونکہ اتنے مالدار ہیں, بڑے کامیاب بزنس مین ہیں اور کرپشن نہیں کریں گے, کچھ لگائیں گے ہی, تو کیا آپ کہتے ہیں کہ حکومت وہ کتنا عرصہ چل سکتی ہے؟ کیا وہ 5 سال پورے کریں گے؟ میں آپ سے عرض کروں, میں ایک دفعہ لاہور گیا تھا تو عارف نظامی صاحب مرحوم, مجھے یاد ان کی بات, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ راجہ صاحب آپ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں, آپ کو پاکستان کے اندر سب سیاسی جماعتوں کی ہدایت کی ضرورت ہے, آپ پاکستان کی ضروری پالیٹکس میں حصہ نہ لیں, کوئی بات نہ کرو. تو میں نے اس پر پلے باندھ دیے. لیکن چونکہ پی ٹی آئی کی وہاں پر شاخ ہے, مجھے جو دکھ پہنچا اور جو مجھے تکلیف پہنچی سابق وزیر اعظم کے رویے سے, ان سے کہ ان کی حکومت سے, ایک منظم حکومت کو, ایک منظم سیاسی جماعت کی حکومت کو انہوں نے مطلب ہے وہ بعض ایسے ذرائع استعمال کر کے ان کو انہوں نے الیکشن میں ہرایا. لیکن وہ آپ کے خوف کی وجہ سے انہوں نے کیا, سنا ہے. اب جو لائے جن کو لائے, اب دیکھیں افراتفری 8 مہینے میں ایک حکومت چلی گئی, اب یہ دوسری آ گئی, اس کے بارے میں بھی کوئی پتہ نہیں ہے یہ کتنے دن رہے گی. بات یہ دیکھیں, یہ جو موجودہ حکومت ہے اس سیاسی جماعت کی جو عمر تھی وہ الیکشن سے کچھ 6-7 مہینے پہلے کی تھی. مختلف جماعتوں سے ادھر ادھر سے لوگ لائے گئے تھے. یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, تو جب پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے تو اس کا سروائیو کرنا, اس کا جو ڈیلیور کرنا وہ مشکل ہو جاتا ہے اس کا. اب ٹھیک ہے ان کے پاس مجھے تو نہیں ہے کوئی ایسی اطلاع کہ وہ کوئی کرپشن کریں گے, اس لیے کہ خود ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس بات کی, لیکن کیا ان کی اتھارٹی پارٹی کے اوپر ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہوتا ہے جو کچھ عرصے سے جو آدمی جو پارٹی کو ایڈ کرتا ہے, اگر اس کی پارٹی کی حکومت اکثر جیتتی ہے تو اسی کو جو ہے وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ, یہ سب پاکستان میں بھی ہے, دنیا ساری میں, تو اس کے لیے ضرورت ہے اس کی کمانڈ ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں, مجھے یاد ہے ارشد کاوس جی صاحب کی بات, انہوں نے کہا تھا یو کین ناٹ ڈیمانڈ ریسپیکٹ, یو اونلی کمانڈ ریسپیکٹ. تو کمانڈ ریسپیکٹ کیسے ہوگی؟ وہ 20-30 سال لگا رہے جماعت میں, اس کو سارے پتہ ہو, اس کی لوگ عزت کرتے ہیں اس کے اپنے اس کریکٹر کی وجہ سے, پھر جو ہے نا وہ ڈیلیور جو ہے نا وہ گڈ جو ہے وہ ڈیلیور کر سکتا ہے. اب یہ ایک کوشچن مارک ہے, یہ کیا کر سکیں گے؟ مجھے
تو نہیں دکھائی دیتا، اس لیے کہ جو ارد گرد لوگ ہیں پتہ نہیں ہر ایک نے جیب میں ایک رکھی ہوتی ہے اعتماد کی، تو اپوزیشن کو چھیڑ چھاڑ کرے گی کہ نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم یہ آزاد کشمیر کے اندر یہ 63A نہیں ہے، یہ میں عرض کروں آپ سے، وہاں ووٹ دے سکتا ہے اور یہ ہونا چاہیے، یہ بڑا نامناسب بات یہ اچھا دیکھیں نا کہ جی آپ عدم اعتماد کر رہے ہیں تو اقلیت تو کر ہی نہیں سکتی، تو اس کے ساتھ بندے اکثریت میں بنیں گے تو بنیں گے، پھر عدم اعتماد رکھے ہی نا، آئین کے اندر نکال دیں اس کو باہر کہ جی 5 سال تک نہیں ہو سکتا، ہمارے یہاں یہ نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی سے وڈرا کرتا ہے وہ ڈی سیٹ ہو جاتا ہے، یا وہ ہو سکتا ہے، یا ووٹ تو دے دیا اسے مخالفت، مثلا میں پی ٹی آئی میں ہوں، میں نے تنویر الیاس صاحب کے خلاف ووٹ دے دیا، مجھ پر کوئی قدغن نہیں، لیکن اگر میں ادھر وزیر ہوں میں دوسری طرف جا کر اس پارٹی میں وزیر نہیں بن سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، تو یہ ایک فرق ہے آزاد کشمیر میں۔ ادھر وہ باقی وہ نہیں ہے، وہ جو جس طرح میاں صاحب کو جس پر انہوں نے کیا وہ ہم نے وہ مصیبت ادھر نہیں رکھی ہے۔ سعد القمین صرف رسول اللہ کی ذات ہے، اللہ نے صرف رسول اللہ کے لیے رکھا تھا، یہ سعد القمین یہ ناجائز، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اچھا اب یہ ہے کہ ہم ہیں 19 آدمی، ہمیں 8 آدمی چاہیے، ٹھیک۔ اب میں نے آپ سے کہا کہ پابندی تو کوئی نہیں ہے، لیکن ہم جو ہے نا اس طرح نہیں کریں گے، اس طرح نہیں کریں گے کہ کوئی برائب کریں کسی کو کہیں جی ہم آپ کو یہ دیں گے وہ دیں گے، اس پر نہیں۔ آزاد کشمیر کے عوام کے مفاد میں، کشمیر کے اس مسئلے کے مفاد میں، پاکستان کے مفاد میں ہم آزاد کشمیر کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے۔ جی اچھا کریں گے۔ جی اچھا ایک کل وزیر صاحب بن چودھری رشید انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے کہ کوئی کٹ لگ گیا ہے وفاق کی طرف سے، ایسی کوئی بات ہے؟ میں نے اخبار میں پڑھا، کٹ بات یہ ہے کہ میں آپ بتاؤں جو ہم نے بعض کام کیے، اب وہ میں انسنگ ہیرو، ہم نے ایک 13th امینڈمنٹ کی تھی آئین کے اندر، ٹھیک، اس سے آزاد کشمیر کے جو ریکرنگ ایکسپینڈیچر ہے وہ ہمارے پورے ہو جاتے ہیں، وہ اس میں ہمیں کوئی پرابلم، البتہ جس طرح باقی صوبوں کو بھی جو دی جاتی ہے ڈیولپمنٹ کے لیے اس طرح ہمیں بھی ملتی ہے۔ میرا اپنا خیال ہے یہ جو ایشوز ہے پاکستان کے اندر، سرکلر ڈیٹ ہے، دوسرا تیسرا، اس کے لیے شاید سارے یہ جو ڈیولپمنٹ کی جو ہے نا ایک کٹ لگا تو اس میں شاید آزاد کشمیر میں بھی لگا ہوگا، تو میں حکومت پاکستان سے یہی کہوں گا کہ ہمارا بہت چھوٹا سا حصہ ہے تو اس پہ کٹ نہ لگائے۔ عمران خان صاحب نے بھی لگائی تھی، میں خود ان کو جا کر ملا تھا، تو یہ تنویر صاحب کو جانا چاہیے نا، مطلب میرا بھی اختلاف تھا ان کے ساتھ شدید، ان کا تو نہیں ہے اتنا، تو میں گیا اور وہاں پر اس وقت کے جو تھے حفیظ صاحب، کیا نام تھا ان کا، حفیظ شیخ صاحب، وہ بھی وہاں بیٹھے تھے، تو وہ 5 ارب کی کٹ لگائی تھی، وہ میں نے بحال کروا لی تھی، وہ تھی اس پر ریکرنگ ایکسپینڈیچر پر، ڈیولپمنٹ پر نہیں تھی، تو چھوٹا سا ہمارا کمپوننٹ ہے، یہ جا کر وہاں پر بات کریں، ہم بھی بات کریں گے حکومت اپنی سے کہ جی ادھر اسلام آباد میں کہ جی آزاد کشمیر کو جو ہے وہ کٹ نہ لگایا جائے، اس میں کوئی اختلاف نہیں سیاسی، وہ لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے ہے، وہ کسی ایک آدمی کے لیے تو صحیح ہے۔ اچھا رائے صاحب، ایک جو عنصر ہے بے روزگاری کا آزاد کشمیر میں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، درست ہے جی، کیا آزاد کشمیر کی آپ جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں سر جوڑ کر کبھی بیٹھی ہیں کہ ہم نے اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ یہ جو نوجوان نسل ہے یہ آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہی ہے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ ایک بار ہم اپوزیشن میں تھے تو اپنا بجٹ کے حوالے سے تو ہم نے کیا کیا کہ سب کو بلایا، ہم نے باربر کو بھی بلایا، ہم نے ڈیلی ویجز کے مزدور کو بھی بلایا، ایک رکشے والے کو بھی بلایا، ایک چھوٹے ملازم کو بلایا، آپ گزارا کیسے کرتے، ہمیں کچھ سجیشن دیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو مالیاتی نظام ہے حکومت پاکستان کے ساتھ چلتا ہے، ہمارا کوئی الگ تو ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جو سیلریز ہے ملازمین کی وہ بھی جو ادھر ہوتی ہے ہم اب دے نہیں سکتے، اور ہمارے پاس اتنا کشن بھی نہیں ہے کرنے کا۔ اب اس کو پرابلم کیا ہے کہ ہمارے یہاں لینڈ ہولڈنگز، پاکستان میں جو آتی ہے نا شرح بے روزگاری کی کم کی، وہ یہ ہے کہ لوگوں کی جو کاشت جو لوگ زمین بناتے ہیں چلاتے ہیں وہ بھی روزگار ان کا اس میں شامل ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں نے بدقسمتی کے ساتھ 2005 کے زلزلے کے بعد یہ کام چھوڑ دیا، یہ جو بڑا نقصان ہے، چھوٹی زمینیں۔ اب یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے ایکسپرٹس کو ہائر کیا جائے، ٹھیک ہے جی، فوری طور پر حکومت آزاد کشمیر ہائر کرے کہ جو چھوٹے قطعات ہیں زمین کے کہ اس کو کیسے آپ کام میں لا سکتے ہیں قابل مثلا ہم جو ہے نا یہ آلیو جو ہمارے پاس ہے، آف سیزن سبزیاں ہمارے پاس، ٹھیک ہے جی، یہ چاول ہمارے یہاں لوگوں نے لگانے چھوڑ دیے ہوئے، بنجر پڑی ہیں زمینیں، دوبارہ واٹر چینلز جو ٹوٹ گئے تھے ان کو بنایا جائے، لوگوں کو اس پر لانا ہے، اس کو جنگلی زیتون جی وہ ہے، اس پر بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے جی، مطلب کیش کراپ کی طرف جائے، مکئی سے اب کچھ بات نہیں بنتی، ٹھیک ہے جی، اتنا اس میں بہت سارے کھانے کے لیے وہ بھی پوری اب نہیں ہوتی، آبادی بڑھ گئی ہے، ہمارا جو مسلمانوں کا جو
انہیریٹنس کا قانون ہے، اس سے وہ ملکیت کم ہوتی جاتی ہے. تو اس میں یہ کہ کیا کوآپریٹو فارمنگ ہوتی ہے. ابھی چکار میں اس نے گیا ہوا تھا عید پر، تو مجھے پتہ چلا ایک صاحب انہوں نے 35 لاکھ روپے کا شہد بیچا. 35 لاکھ روپے کا شہد بیچا. اچھا لیپا میں کوئی 22 کروڑ کا جو ہے لوگوں نے یہ کاغذی اخروٹ بیچا، اور نیلم ویلی میں 40 کروڑ سے زیادہ کا بیچا. اب اس کو مزید غور کرنا ہے کہ یہاں پر ہم نے اخروٹ کو کرنا ہے، ادھر اس کو کرنا ہے. علاقے کی صورتحال کو دیکھ کر کے کیا چیز، سیب ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے جی، اس کو ہم نے کرنا. پرابلم ہمارے پاس یہ ہے کہ جو فرام فارم ٹو مارکیٹ ہے نا، درمیان میں ہمارے یہاں کوئی سسٹم نہیں ہے کہ وہ میری شادی ہوئی، میں آپ کو بتاؤں 80 میں، تو چاچا میرے نے کہا، ان کو مفت انہوں نے کہا اپنے میرے چاچا بھائی کو کہا بھائی وہ جاؤ پتہ کرو سیب کا، تو فاروق کی شادی ہے پیسے ہو جائے. تو وہ گئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ریٹ، انہوں نے کہا یہ 10 روپے من ہے. تو وہ سڑک ٹھیک نہیں تھی، انہوں نے کہا اس سے بہتر خود کیوں نہ کھائے، لوگوں کو دے، 10 روپے من کیوں بیچے. تو اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرف ہم جا سکتے ہیں. یہ تھوم ہے ہمارے یہاں، ہمارے پاس پیاز ہے، یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ پانی ہمارے پاس جو ہمارا جو ہے نا ہمارا ناردرن ایریا، مثلا پونچھ کا اوپرلا ایریا، مظفر آباد کا جو پورا ڈویژن ہے، اس میں پانی کی کمی نہیں ہے، ہمیں اللہ کا فضل ہے یہ. تو ہم یہ جو ہے نا وہ ڈرپ ایریگیشن سے دوسری بہت ساری چیزوں سے ہم دوبارہ، ہمارے پاس ایک شعبہ. اب اس کو آپ نے ہمارے یہاں بے روزگاری، نوجوان پڑھ لکھے ہوئے، اب ان کو کیا کیا جائے. میں آیا تھا حکومت میں ہماری تھی، تو ہم نے 1 ارب روپے کا ایک فنڈ قائم کیا. اس کی آمدن سے ان کو بھیجیں گے پاکستان میں، اور یہاں پر جو ہے ٹریننگ وغیرہ کرے. تو آزاد کشمیر کی مارکیٹ چھوٹی ہے بہت، 45 لاکھ کی آبادی ہے، اس پہ کنزیومر بہت کم ہے. اس کا وہ ایک سیچوریشن پوائنٹ پر ہے کہ وہ یہاں جائیں یا باہر ان کو بھیجیں. مثلا ہمارا جو تھا میرپور میں وہ نرسنگ اسکول، اس کو ہم نے نرسنگ کالج بنایا کہ یہاں ڈگری ملے گی. اب وہاں کیا کرنا ہے کہ تھوڑی بہت کسی کو فرینچ سکھانی ہے، کسی کو اسپینش سکھانی ہے، کسی کو انگلش سکھانی ہے تاکہ وہ مڈل ایسٹ جا سکے، کسی تھوڑی بہت عربی تاکہ وہ نرسز وغیرہ، چونکہ دنیا میں نرسز کی ہمیشہ کمی رہتی ہے، کبھی پوری نہیں ہوتی. یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے ہمارے پاس. اب چونکہ میں نے ٹورزم ہے، وہ ٹورزم کاریڈور تھا، وہ بڑا اچھا تھا. مجھے وہ بدقسمتی ہے میاں صاحب تو اس بارے میں بالکل 100% انہوں نے کہا یہ کرنا ہی کر رہا ہے. لیکن ان کے جانے کے بعد پھر وہ جو 3 سال یہ موجودہ حکومت رہی، تو انہوں نے اس میں ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا. ہمارے یہاں میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ پاکستان میں زراعت اس بے روزگار کے اندر شامل ہے. ہمارے یہاں وہ لوگ آئے نہیں. تو ہمارے یہاں جو شرح ہے اس کی بے روزگاری کی، پاکستان سے دگنی ہو گئی ہے، دگنی ہو گئی. یہ الارمنگ ہے ہمارے لیے. ابھی تک اللہ کا فضل ہے کوئی چوری ڈاکے اس طرح نہیں بڑھا لے لوگوں نے کہ جس طرح ادھر ہوتا ہے. یہ جو اکثر جو پڑھتے ہیں اس کی وجہ بھی یہ ہے. اب اس کو جو ہے نا آگے لے جانا ہے، اس کے لیے بیٹھ کر تو اگر حکومت نے ہم سے کوئی مشورہ کیا تو ہم ان کو مشورہ دیں گے. اس بارے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. بالکل صحیح. لیکن آزاد کشمیر کو ماڈل اسٹیٹ تو بنایا جا سکتا ہے. آپ جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، اوورسیز کشمیری ہیں، ان کو تو انوالو کیا جا سکتا ہے نا اس سب ایسے. آپ دیکھیں سر، ڈڈیال جائیں، میرپور جائیں، تو بڑے بڑے کوٹھیاں، بڑے بڑے محلات وہاں بنانا، وہ انہیں خالی پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ بنا کے وہ کہتے ہیں جی یہ فخر ہے. ان کو ادھر لایا جا سکتا ہے کہ آپ اس طرح ایک صرف ان کی میں اس بات کی تائید کرتا ہوں، اپنے انہوں نے مٹی سے رشتہ نہیں توڑا، ٹھیک ہے، بنا کے رکھا، لیکن آگے پیسہ کا اس سے فائدہ کوئی نہیں لوگوں کو. ہم نے 2 دفعہ کی انویسٹمنٹ کانفرنس برطانیہ جا کر، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں جب تک حکومت پاکستان ہمارے پیچھے نہ ہو، چونکہ وہ تسلیم شدہ حکومت ہے کہ وہ ہو. اب ہمارے یہاں مثلا ایک دفعہ یہ ہوا کہ میں جب پہلی بار وزیر اعظم بنا تو مجھے کسی نے کہا جی کہ آپ ان کو کہیں جی کہ ادھر ان کو کہ برطانیہ والوں کو آ کر ادھر یہ کارخانے لگائے. میں کہا وہ جو اس بیچارے نے پلاٹ لیا تھا وہ اس کو لوگوں نے قبضہ کر لیا، تو میں اس کو آج ادھر کارخانہ لگا. تو وہ جو ایک اکنامک زون ہم نے کر دیا تھا ایک میرپور میں، وہ نہیں کیا پیچھے حکومت نے پاکستان نے. میں افسوس ہے اس سی پیک کے تحت وہ مجھے دکھ ہے اس بات کا. یا جو سڑک تھی جو میاں صاحب جس کے بارے بہت اللہ اس کو خوش رکھے، اور اپنے اس کو شاہد صاحب کو بھی اور پھر اظہر اقبال صاحب کو بھی وہ ایک رکھی تھی، لیکن یہ وہ نہیں ہو پائی. تو میرپور جو ہے نا اس کو ہم اکنامک زون بنانا چاہتے ہیں، میرپور سے لے کر بھمبر تک. ٹھیک ہے، ریلوے لائن قریب سے جا رہی ہے، جی ٹی روڈ قریب سے جا رہی ہے. اب جو وہ موٹر ایکسپریس وے جو آ رہی ہے یا موٹر وے وہ آ رہی ہے اپنا کھاریا، ہم چاہتے ہیں اس کو کھاریا سے بھمبر ملا دیں. وہ جو پرانی تھی جو مانسارا سے مظفر آباد ادھر سے آ کر وہ ادھر چلی جائے گی. تو جو اس میں بہت بڑا پاکستان کو بھی فائدہ اور آزاد کشمیر کو بھی فائدہ ہے. یہ میں دوبارہ میں فواد صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں، فواد حسن فواد کا. وہ ٹی وی پہ آئے تھے اس پہ صافی صاحب کے ساتھ،
اس نے اس کا ذکر کیا ٹھیک ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ لوگ اس کا ذکر نہیں کرتے، اس کا کتنا فائدہ ہے، اس کا ایکسپریس وے کا جو منصرہ سے مظفر آباد میرپور جا رہی تھی، جی اس طرح کی چیزیں ہیں جس سے پھر کاروبار بڑھے گا۔ ٹورزم ہمارے پاس بہت زبردست ہے، ہمارے پاس ہماری انڈسٹری ہے، ہم اس کو 4 سیزن کا کر، مثلا میرپور ہے، جی منگلا ڈیم ہے سردیوں میں، اتنا بڑا پانی کا واٹر باڈی کسی جگہ نہیں ہے پنجاب میں جتنی ہے، تو ہم اس کو تیار کریں تاکہ خاص طور گجرانوالہ سے جو زیادہ ٹورسٹ آتا ہے نا، وہ گجرانوالہ، لاہور سے اور اپنا فیصل آباد ڈویژن سے آتا ہے۔ جی اب بات کیا ہے کہ وہ تب جا کر فائدہ ہوگا وہ ٹورسٹ وہاں پر ہے، کچھ خرچہ کرے، یہ نہیں صبح آئے تو شام کو چلا جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن آگے کوئی سہولت ملے تو خرچہ کرے گا۔ اب وہ سہولت اس کے لیے دینی ہے۔ جی اب ہم نے وہ جو میرپور پی سی تھا اس کا کام بند ہے، وہ میں نے اشوانی صاحب سے بات کی تھی، پتہ نہیں اب وہ خود بنانا چاہتے ہیں، اس کو بیچنا چاہتے ہیں، پتہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس کے حوالے سے جو ہے نا وہ کام کیا جا سکتا ہے، بڑے بڑے جو چینز ہیں ان کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے کرنے کو۔ بالکل صحیح۔ میں کرنا چاہتا تھا، واللہ میں آپ سے کر رہا تھا، لیکن اچھا میں آپ کو بتاؤں نا، ہمارے یہاں ایک پرابلم تھے، ایشوز تھے۔ اگر کوئی سرکاری قطع ہے وہ آپ نے ٹورزم کے لیے تو اس کے لیے لگتے تھے 220 دن، تو میں اس سارے پروسیس کو 43 دن میں لایا۔ بالکل صحیح ہے، آپ نے بڑی ریفارمز لائی ہیں ٹورزم میں۔ ہم نے روڈ انفراسٹرکچر دیکھیں، روڈ انفراسٹرکچر آپ بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہاں سے کہاں سڑکیں بن گئی ہیں، ٹھیک ہے جی، تاکہ ٹورسٹ آسانی سے آگے بہت ساری باتیں کرنی ہے۔ ہم یونیورسٹی کے اندر ہاسپٹیلٹی کا جو ہے نا وہ رائج کرنا چاہتے ہیں سبجیکٹ جو ہے، تاکہ جو ہے نا آزاد میں بھی فائدہ ہو، پاکستان میں بیرون ملک بھی لوگ جا صحیح ہے۔ چونکہ ٹائم کم ہے، رائے صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا۔ جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، راجہ فاروق حیدر صاحب کی گفتگو سنی۔ اللہ کرے کہ آزاد کشمیر ایک رول ماڈل بنے، آزاد کشمیر میں ترقی ہو، آزاد کشمیر میں جو بڑھتی ہوئی بے روزگاری ہے وہ کم ہو سکے، نوجوانوں کو روزگار مل سکے۔ اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔